وہ سورہ فاتحہ سے فرمائی ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ۔ سورہ فاتحہ قرآن میں 2 مرتبہ نازل ہوئی ہے، لکھی 1 مرتبہ ہے لیکن نازل 2 مرتبہ ہوئی ہے۔ تو سورہ فاتحہ کے 2 حصے ہیں، ایک حصہ اللہ کا ہے اور ایک حصہ بندے کا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین سے لے کے مالک یوم الدین تک یہ اللہ کا ہے، اور ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ اللہ اور بندے کا آدھا آدھا ہے، اور اہدنا الصراط المستقیم سے لے کے آخر تک یہ بندے کا ہے، یعنی 2 حصے بنائے۔ ایسے ہی پورے قرآن کے 2 حصے ہیں، ایک حصہ اللہ کا ہے اور ایک حصہ بندے کا ہے۔ چنانچہ سورہ فاتحہ ام القرآن ہے، قرآن کی ماں ہے، یعنی قرآن کی ابتدا ہے، اور پورا قرآن سورہ فاتحہ کی تشریح ہے۔ تو یہاں قرآن کی ابتدا فاتحہ سے شروع ہوئی، اور فاتحہ کے اندر اللہ رب العزت نے جو اپنا تذکرہ فرمایا وہ حمد سے فرمایا۔ حمد سب سے بڑی تسبیح ہے، سب سے بڑا ذکر حمد ہے، لہٰذا اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کو انتقال کے وقت جو حکم دیا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، آپ کا انتقال ہونے والا ہے لہٰذا اللہ کی حمد کریں۔ اور قرآن کی ابتدا کس سے ہوئی؟ الحمدللہ رب العالمین، پہلی تسبیح بھی حمد ہے اور آخری تسبیح بھی حمد ہے۔ یہ بہت بڑی چیز ہے جس سے اللہ نے قرآن کی ابتدا فرمائی ہے۔ اس کے بعد سورہ بقرہ شروع ہوتی ہے۔ سورہ بقرہ کے ابتدا میں 3 سیکشن بنائے ہیں، 3 بندوں کے سیکشن بنائے۔ پہلے ایمان والے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، متقین کا ذکر ہے۔ متقین کا سیکشن پورا ذکر کیا کہ جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور ایمان لے کے آتے ہیں، یہ ہدایت والے ہیں۔ دوسرا سیکشن اہل کفر کا، اہل ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم، دوسرا سیکشن اہل کفر کا۔ اور تیسرا سیکشن وہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، منافقین کا ذکر ہے۔ پھر آگے منافقین کے ایٹریبیوٹس ذکر کیے ہیں کہ منافقین اس مزاج کے ہوتے ہیں کہ آدھے تمہارے ساتھ ہوتے ہیں، آدھے ان لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں، یعنی تمہارے سامنے تو ہاں ہاں اور ان کے سامنے بھی ہاں ہاں کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ لوگ ہیں۔ ان منافقین پہ اللہ رب العزت نے بڑا غصہ کیا ہے، اور آگے ان کی مثالیں دی ہیں کہ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم، یہ بالکل ایسے ہیں کہ جہاں کہیں روشنی نظر آتی ہے وہاں چلتے ہیں، جہاں اندھیرا نظر آتا ہے وہاں رک جاتے ہیں۔ ایمان والے تو روشنی والے ہیں کہ ان کے پاس ہر موقع پر ہدایت ہوتی ہے، اور منافقین ان کی اپنی مرضی ہوتی ہے، جب اپنی مرضی ہوتی ہے تو ان کو کہیں ہدایت ملتی نہیں ہے۔ چنانچہ جو دین کو اپنی مرضی سے چلاتا ہے نا، بس دین کا یہ مسئلہ تو سمجھ میں آتا ہے، ٹھیک ہے، یہ سمجھ میں نہیں آتا چھوڑو اس کو، رہنے دو، یہ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ یہ منافقین کی ایٹریبیوٹس ہیں جس کو اللہ نے ناپسند کیا ہے۔ اس کے بعد ایمان والوں کو اللہ نے مخاطب کیا ہے، اگلے رکوع کے اندر اپنی نعمتیں گنوائی ہیں۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، پوری نعمتیں گنائی ہیں۔ پھر اس کے بعد اہل کفر کو مخاطب کیا ہے، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَۃٍ، کوئی سورت لے کے آؤ، اگر تمہارے پاس کوئی دلیل ہے تو سورت لے کے آؤ، نہیں لے کے آ سکتے تو ٹھیک ہے، اہل ایمان کو دیکھتے رہنا، ان کے لیے اللہ رب العزت نے کیسی کیسی نعمتیں ذکر کی ہیں۔ پھر اس کے ساتھ اللہ نے اپنی ذات کا تعارف کروایا، ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها۔ پھر اس کے بعد انسانیت کی ابتدا کا ذکر کیا کہ انسان کی ابتدا ریولوشن سے نہیں ہے، انسان کی ابتدا تخلیق سے ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّی جَاعِلٌ فِی الْأَرْضِ خَلِیفَۃً، کوئی دنیا کا سائنسدان اس کو چیلنج آج تک نہیں کر سکا۔ آج تک بڑے سے بڑے ایتھیسٹ آئے ہیں، بڑے بڑے سائنسدان آئے ہیں جنہوں نے ریولوشن کے اندر پی ایچ ڈیز کی ہیں، مگر وہ اس آیت کو چیلنج نہیں کر سکے۔ تو وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّی جَاعِلٌ، اللہ نے انسان کو خود اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا، انسان کو خود پیدا فرمایا، اور خود پیدا فرمانے کے اندر اللہ رب العزت نے انسان کی تخلیق یہاں نہیں کی بلکہ کسی اور جگہ پر کی ہے۔ وہاں انسان کی تخلیق ہوئی ہے، اور تخلیق کے بعد فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، سجدے کے بعد جنت میں رہنا شروع ہوئے۔ پھر انسان کی ایک سرشت ہے کہ اس سے غلطی ہو جاتی ہے،
چنانچہ آدم علیہ السلام سے غلطی کروائی تاکہ آگے امت کو پتہ چلے کہ غلطی کر لینا کوئی بڑی بات نہیں ہے، ڈھیٹ ہو جانا بڑی بات ہے، اپنی غلطی پہ ڈٹ جانا بڑی بات ہے۔ چنانچہ اس کے لیے اللہ رب العزت نے پورا سیکشن بنایا ہے جو یہاں سے شروع ہو رہا ہے اور دوسرے پارے کے درمیان تک جائے گا۔ وہ سیکشن کیا ہے؟ وہ یہ ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی۔ ایک سیکشن پہلے تمہید باندھی ہے، یعنی پہلے سٹارٹر لیا ہے کہ شروع میں بتایا ہے کہ بنی اسرائیل نے کیا غلط کیا۔ پہلے نمبر پہ غلط کیا کہ اللہ کی نعمتوں کو بھول گئے، جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں ان کو بھول گئے۔ میں آپ دیکھیں کہ میں اللہ کی کون سی نعمتوں کو بھولا ہوں۔ پھر اس کے بعد انہوں نے وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي، اللہ کی آیات کو بیچنا شروع کر دیا۔ کیا مطلب؟ اللہ کی آیات کے ساتھ ایسا بیہیو رکھا جیسے خرید و فروخت کے ساتھ کرتے ہیں۔ خرید و فروخت کیا مطلب ہے؟ جب چاہ خرید لیا، جب چاہ نہیں خریدا، ایسے ہی ہے نا، کوئی زبردستی تو نہیں خرید سکتا، بیچ سکتا۔ تو اللہ رب العزت وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي، اللہ کی آیات کے ساتھ خرید و فروخت والا بیہیو کرنا شروع کر دیا۔ اور پھر أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، لوگوں کو تو تعلیم کرتے ہیں، خود کو بھول جاتے ہیں۔ یہ آج کا ایک بڑا خطرناک رویہ ہے۔ ہم اسٹیٹس ایسے لگاتے ہیں جیسے میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ہوں، ایسے اسٹیٹس لگاتے ہیں جیسے امام بخاری سے بڑا میں ہوں، اور پھر دیگر اعمال، تنہائیوں کے اعمال اتنے خطرناک ہوتے ہیں۔ یہ ان کا اللہ رب العزت نے ایٹریبیوٹ ذکر کیا کہ یہ ان کا بیہیو تھا جس کی وجہ سے یہ برباد ہوئے۔ پھر اس کے بعد ان کو طریقہ بھی بتایا کہ اس بیہیو سے کیسے نکل سکتے ہو، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز کے ذریعے سے نکل سکتے ہو۔ اپنی اکانومی اوپر لے کے جاؤ، اس سے نہیں نکل سکتے۔ اپنے اندر تم سائنسدان اور پروفیسر پیدا کرو، نہیں، اس سے نہیں۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز کے ذریعے سے نکل سکتے ہو۔ پھر اس کے بعد ان کے تفصیلی احکام بیان کیے۔ 70 ان کی بیماریاں اللہ نے یہاں سے لے کے دوسرے پارے کے مڈ تک 70 بیماریاں ذکر کی ہیں۔ 70 کی 70 تو میں ذکر نہیں کروں گا، مگر چند چیزیں۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، فرعون سے نجات دی، مطلب اللہ کی نعمتیں بھول جانے والے یہ لوگ تھے۔ پھر اللہ رب العزت نے ان کے اندر پیغمبر بھیجے، انہوں نے پیغمبروں کی نافرمانیاں کی۔ نہ صرف یہ کہ نافرمانیاں کی، بلکہ پیغمبر سے اپنی مرضی کے مطالبے کروانا شروع کیے۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، پھر اللہ نے ان کو معجزے بھی دکھائے۔ آج بھی معجزے نظر آتے ہیں، واقعات نظر آتے ہیں۔ عجیب بیماری ٹھیک ہو گئی، لا علاج مرض تھا، ٹھیک ہو گیا، لا ينحل مسئلہ تھا، انسالویبل مسئلہ تھا، وہ حل ہو گیا، نظر آتے ہیں۔ مگر اس کے بعد اللہ کا مطالبہ کیا ہے؟ ادخلوا مصر، فلاں شہر میں داخل ہو جو سجدن، سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، مگر یہ وہاں پر بھی اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ یہ بنو اسرائیل کا خاصہ تھا، اور یہ آج کی قوم میں پایا جا رہا ہے۔ پھر ان کے بارے میں اللہ نے ایک حال بیان کیا کہ جب ان سے کہا گیا یا ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم، انہی کے اندر یعنی یہود اور نصارہ کے اندر کچھ لوگ ایسے تھے جو ایمان لائے تھے، جو نیک لوگ تھے، صابی تھے، پھر نیک بن گئے، تو ہم نے ان لوگوں کو کامیابیاں دی۔ مگر انہی میں جو ایسے تھے جنہوں نے اللہ پر ایمان لا کر بھی اس نوعیت کے معاملات کیے، اس نوعیت کے معاملات کیے، احکام کو اپنے ہاتھ میں لینا شروع کر دیا، اللہ کے احکام کو تبدیل کرنا شروع کر دیا۔ تو کیا ہوا؟ کونوا قردۃ خاسئین، اللہ نے کہا بندر بن جاؤ، پھر یہ لوگ بندر بنے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے ذکر کیا قصہ بقرہ، بنی اسرائیل میں ایک بندے کا قتل ہو گیا، اور اس قتل کے بعد اسی کا رشتہ دار راگ الاپنے لگا کہ جی اس کا قاتل میں نے پکڑنا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ کو حکم دیا کہ تذبحوا بقرہ، گائے کو ذبح کرو۔ ان لوگوں نے مختلف قسم کے سوال کیے، طویل واقعہ ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے ان کی مزید تفصیل بتائی کہ لوگ کیا کرتے ہیں، فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ۔ اس کے درمیان اور بہت سی باتیں، پتھروں کی صفات بیان فرمائی کہ تمہارے دل پتھر سے زیادہ سخت ہو چکے ہیں، حالانکہ پتھر بھی ایسے ہیں کہ ان میں سے پانی نکل آتا ہے، مگر تمہارے دل ہدایت کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہوتے۔ پھر کیوں تیار نہیں ہوتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ احکام کو تم غیر اہم سمجھتے ہو، احکام کو غیر اہم سمجھتے ہو۔
احکام کو، وقت مختصر ہے لیکن میں ایک بات 3 مرتبہ دہرانے کی وجہ ہے، ایک چیز حرام ہے، ہمارے کان پہ جوں بھی نہیں دلتی، ایک چیز فرض ہے، پرواہ ہی نہیں، ہمارا 80% معاشرہ نمازی نہیں ہے، بے نمازی ہو چکا ہے۔ فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ، جو کما رہے ہیں نا یہ کر کے، فَوَيْلٌ لَّهُم، اس کے اوپر لعنت ہے، اس کے اوپر اللہ لعنت کر رہے ہیں۔ وہ مولوی صاحب کا تعویذ کہاں چلے گا بھائی؟ تو یہاں پر اس سب کو اللہ نے دہرایا، وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، پورا اس کو دوبارہ دہرایا۔ فَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ لوگ یعنی اسی طرح بیہیو کرتے ہیں جیسے اہل کفر بیہیو کرتے ہیں، یعنی کتاب اللہ کے ساتھ ان کا بیہیو ایسا ہے جیسا کہ اہل کفر کا بیہیو ہے۔ پھر اس کے ساتھ ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ ایک ایسی چیز کو اپنے اوپر مسلط کر لیتے ہیں جس کا کوئی وجود نہیں۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، بتایا کہ یہ لوگ حضرت سلیمان علیہ السلام کے اوپر تہمت لگاتے تھے، بنو اسرائیل والے۔ پچھلا واقعہ حضرت داؤد پہ تہمت لگائی تھی جو کونوا قردۃ خاسئین ہو گئے، یہاں پر انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام پر تہمت باندھی۔ کیا چیز ہے؟ دینی شخصیات کو بدنام کرنا۔ دین کو بدنام کرنے کا بہترین طریقہ ہے کہ دینی شخصیات کو بدنام کرنا شروع کر دو، ان کی بے عزتی کرنا شروع کر دو، دل میں ان کو چھوٹا سمجھنا شروع کر دو، تو پھر یہ ہوگا۔ چنانچہ انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو چھوٹا سمجھا، اور مختلف چیزیں ہیں، بہت طویل واقعہ ہے۔ پھر اس کے بعد اس سے بالکل اگلا رکوع، لا تقولوا راعنا، نبی علیہ السلام کے ساتھ بھی ان لوگوں نے یہ بیہیو کیا کہ راعنا بلاتے تھے، راعنا مطلب ایسے کہ اے ہمارے چرواہے، اے ہمارے چرواہے، لفظ کو موڑ کر پڑھتے تھے، دینی شخصیات کے تقدس کو مجروح کر کے دین کو بدنام کیا جاتا ہے، یہ انہوں نے کیا تھا، اور پھر اس کے وجہ سے ان کے ساتھ یہی ہوا۔ پھر ہمیں سمجھایا کہ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ، ان کے پیچھے مت چلنا، اے امت محمدیہ، یہود و نصارہ کے پیچھے مت چلنا، یہ تم سے کبھی خوش نہیں ہو سکتے۔ تم جو مرضی اپنی بیٹیاں ان کو دے دو، اپنی بیٹیاں ان کے سامنے نچوا لو، جیسے ابھی نچوائی ہوئی ہے، اللہ معاف فرمائے، لیکن یہ تم سے کبھی بھی خوش نہیں ہو سکتے۔ اللہ نے قرآن میں واضح کر دیا، حتیٰ تک تم یہودی نصارہ بن جاؤ، ہو سکتا ہے یہ پھر راضی ہو جائے، ورنہ یہ تم سے راضی نہیں ہوں گے۔ پھر سمجھایا گیا کہ انہوں نے ابراہیم پر بھی اشکال کیا، انہوں نے یعقوب پر بھی اشکال کیا، انہوں نے دیگر انبیاء پر بھی اشکال کیا، پوری حضرت ابراہیم کی ہسٹری بتائی، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا، کعبۃ اللہ کی تعمیر ہوئی، یہ سب چیزیں۔ اس کے بعد بتایا گیا کہ یہ لوگ کہتے ہیں یعقوب بھی یہودی تھے، حالانکہ یعقوب تو ان کے جد امجد ہیں، یعقوب کیسے یہودی ہو سکتے ہیں؟ یہودیت تو پیدا ہی بعد میں ہو گیا۔ چنانچہ اس کی اللہ رب العزت نے دلیل دی، ام کنتم شہداء، کیا تم موجود تھے اذ حضر یعقوب الموت، جب یعقوب علیہ السلام پر موت آئی تو اس وقت کیا تم موجود تھے کہ انہوں نے کہا تھا کہ یہودی بنو نہ، کونوا ہودن او نصارا، انہوں نے یہ کہا تھا؟ نہیں، انہوں نے یہ نہیں کہا تھا، بلکہ انہوں نے کہا تھا کہ تم تہتدوا، ہدایت پاؤ، نصارہ بن کر ہدایت نہیں ملے گی، بل ملت ابراہیم حنیفہ، ملت ابراہیمی پر رہنا، یہ انہوں نے کہا تھا، اور یہ ان کی کتابوں میں بھی موجود ہے۔ چنانچہ یہود سے اللہ رب العزت نے مخاطبت کی ہے، اس کے ساتھ ہمیں سمجھایا ہے، یہود کو اللہ رب العزت نے کمیونیکیٹ کیا کہ تم نے یہ گند مارا۔ 70 چیزیں، میں نے صرف 7 چیزیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی ہیں، تو یہ اللہ رب العزت نے پہلے پارے کے اختتام تک یہ چیز ہے۔ سیقول السفہاء سے دوسرا پارہ شروع ہو رہا ہے، تحویل قبلہ کے اوپر یہود نے ڈائریکٹ نبی علیہ السلام پر الزام لگانا شروع کیا، پہلے حضرت داؤد پر الزام، پھر حضرت سلیمان پر الزام، پھر حضرت ابراہیم پر، پھر حضرت یعقوب پر، پھر حضرت اسحاق پر، پھر دیگر انبیاء اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ وما اوتی النبیون من ربہم، ان سب کے اوپر ان لوگوں نے الزام تراشی کی۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام پہ کیا الزام تراشی کی، وہ دوسرے پارے سے شروع ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو سمجھنے کی